بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد۔ عہد نبوی میں مدینہ منورہ کا جبل احد پہاڑ تک یہ خیالی خاکہ ہے جس کی تیاری میں ہم نے میونسپلٹی کے نقشوں اور چارٹوں سے مدد لی ہے۔ تمام معتمد علیہ تاریخی مراجع سے واضح ہوا کہ مشرکین کا لشکر جنگ سے 1 یا 1.5 دن پہلے مقام سبخہ وادی قنات کے نزدیک لنگر انداز ہوا۔ یہ جگہ جبل عنین کے سامنے احد پہاڑ کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ مشرکین نے اپنے اونٹ اور گھوڑوں کو سمغہ میں آزاد چھوڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مسجد نبوی سے عصر کے بعد روانہ ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا اور سن 2 ہجری ماہ شوال کی 14 تاریخ تھی۔ مسلمان ثنیۃ الوداع سے شوط کی سمت نکلے۔ یہاں سے عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ہمراہ منافقین کی تعداد کو لے کر کھسک لیا۔ مسلمانوں کا لشکر تھوڑے وقفے کے بعد شیخین کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے اور یہیں رات کا قیام اور صبح کی نماز ہوتی ہے۔ مسلمان راستے میں تھوڑے مشرق کی سمت ہو کر آگے بڑھے تاکہ مشرکین کے قریب سے ہو کر گزرنا نہ ہو، اور قبیلہ بنو حارثہ کے محلے سے ہوتے ہوئے وادی قنات سے قریب جبل احد کی گھاٹی میں لنگر انداز ہوئے۔ تاریخی مراجع نے مسلمانوں کے لنگر انداز ہونے کی جگہ کا تعین وادی کے کنارے سے احد پہاڑ تک کیا ہے۔ یہ جگہ گھاٹی کی سب سے تنگ جگہ تھی۔ اس وقت وادی قنات اس کے مغرب میں ہے۔ ایک روایت کے بموجب وادی کا بہاؤ احد پہاڑ اور عنین پہاڑ کے مابین تھا۔ یہ وادی خشک تھی، گہرائی بھی زیادہ نہ تھی، اور اس جگہ کا انتخاب نہایت حکمت پر مبنی تھا اور ایسے دشمن سے مقابلے کے لیے موزوں جگہ تھی جس کی تعداد کثیر ہو۔ جنگ کے رائج طریقوں میں یہ بات تھی کہ دونوں متحارب لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف بستہ ہوتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس طرح کھڑا کیا کہ ان کا رخ مدینہ منورہ کی سمت تھا اور پشت احد پہاڑ کی سمت۔ داہنی سمت عنین پہاڑی تھی جس پر تیر اندازوں کو متعین کیا گیا۔ کفار نے اپنے لشکر کو مسلمانوں کے مقابلے کھڑا کیا۔ ان کے چہرے احد کی سمت تھے اور پشت مدینہ کی سمت۔ میمنہ پر خالد بن الولید اور عکرمہ بن ابو جہل گھوڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے۔ تمام روایات کے جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کا نقشہ یہ تھا۔ طلحہ بن ابو طلحہ مشرکین کے جھنڈا لیے ہوئے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طلحہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی عثمان آگے بڑھا جس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے اور انہوں نے اس کا کام تمام کیا۔ مشرکین آگے بڑھے اور مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور اس جز میں معرکہ شروع ہوا، ایک فرد کا دوسرے سے۔ مسلمانوں نے اپنی توجہ مشرکین کے علم برداروں پر مرکوز کی اور ان میں کے یکے بعد دیگر 8 کو قتل کیا، جس کی وجہ سے ان کے جھنڈے گر گئے۔ مشرکین کے منصوبہ سازوں نے کوشش کی کہ عنین پہاڑ کی جانب سے حملہ آور ہوں، مگر 3 مرتبہ مسلم تیر اندازوں نے ان کو پسپا کر دیا۔ مشرکوں کے جھنڈے جیسے ہی گرے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے واپسی شروع کی۔ مسلمانوں نے مشرکین کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ بعض مسلمان مشرکین کے لشکر تک جا پہنچے۔ مشرکین کی عورتیں پہاڑ کی سمت بھاگنے لگیں۔ بعض مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے جو مشرکین چھوڑ کر بھاگے تھے، یہاں تک کہ بعض مشرکین کے خیموں میں گھس گئے۔ میدان جنگ کا اگلا حصہ تقریباً خالی ہو گیا اور میدان سے مسلمان منتشر ہو گئے۔ مسلم تیر اندازوں نے گمان کیا کہ جنگ ختم ہو گئی، چنانچہ ان میں سے اکثر پہاڑ سے اتر آئے اور دوسرے مسلمان جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے ان کے ساتھ جمع ہو گئے۔
جبکہ ان کے قائد نے ان کو روکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد دلائی کہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ روایات سے واضح ہوتا ہے کہ خالد بن الولید نے یہ مشاہدہ کیا کہ مسلمان تیر اندازوں میں سے اکثر اتر چکے ہیں، چنانچہ خالد نے باقی ماندہ تیر اندازوں پر حملہ کیا۔ خالد نے حملے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا یا وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اس کے بیان سے روایات خاموش ہیں۔ میدان جنگ کی صورتحال کے پیش نظر قوی امکان یہ ہے کہ خالد نے حملہ سامنے سے کیا ہو، پیچھے سے حملے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تیر انداز کم تعداد میں رہ گئے تھے، یا پھر عنین پہاڑی کی جنوبی سمت سے جہاں اس وقت وادی قنات کا بہاؤ ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خالد اور ان کے گھوڑ سواروں نے اچانک منتشر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ خالد بن الولید کے حملے اور ان کے مسلمانوں کو دفع کرنے نے مشرکین کو متنبہ کر دیا۔ چنانچہ عمرہ حارثہ نے علم اٹھایا، اس کے بعد ہی مشرکین جمع ہونے شروع ہو گئے اور دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آرائی شروع کی، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا، مسلمان منتشر ہو گئے اور مشرکین جمع ہو گئے۔ میدان جنگ میں متفرق مقابلہ آرائی ہوئی، بعض مسلمانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، جبکہ بعض شکستہ دل ہو گئے، کچھ ایسے بھی نکلے جو واپس بھاگے۔ معرکے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مہاجرین کے علم بردار شہید ہوئے، جس کی وجہ سے جھنڈا گر گیا، ان کے علاوہ بھی بعض دیگر مسلمان شہید ہوئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معرکے میں لشکر کے کنارے پر تھے، آپ کے ہمراہ بعض صحابہ کرام تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ مشرکین کے حملے سے مسلمان متاثر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا آواز لگائی تاکہ وہ مجتمع ہو جائیں۔ مشرکین میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت طلب کے تاکہ معاذ اللہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ بعض ان میں سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ بھی گئے تھے اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر حملہ بھی کیا، جس سے آپ زخمی ہوئے۔ صحابہ کرام نے بڑی جابازی سے مدافعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 10 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ مسلمانوں میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی جانب متوجہ ہوئے اور تیر و تلواروں سے معرکہ بھڑک گیا، جس کے نتیجے میں مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ کی گھاٹی کے قلب میں لے گئے۔ راستے میں بعض مشرکین نے مقابلہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مامون و محفوظ جگہ آ گئے۔ یہاں بھی بعض مشرکین نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی مگر صحابہ کے دفاع سے واپس ہو گئے۔ مشرکین کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جتنا کامیاب ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، چنانچہ ان کے کمانڈر ابو سفیان نے آواز لگائی کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا لیا اور ہم عن قریب ایک دوسرے معرکے کی تیاری کریں گے۔ اب یہ کفار مکے کی جانب واپس ہونے لگے۔ مسلمان میدان جنگ میں آئے اور اپنے شہیدوں کو جمع کیا، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کا سفیان کی بیوی نے مسلح کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی اور دعا کے بعد میدان جنگ ہی میں شہداء کو دفن کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔
اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے۔ اس معرکے سے متعلق بعض قرآنی آیات نازل ہوئیں جن میں نصیحتیں اور عبرتیں ہیں۔ اہل ایمان کو، ان میں مسلمانوں کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ نصیحتیں اور عبرتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔